تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ خوبیوں کا مجموعہ علم سیکھنا، عمل کرنا، اوروں کو سکھانا ہے۔ جتنے گناہ ہیں ان کی سزا میں تو دیر ہو جاتی ہے، مگر تکبر کی سزا فوراً مل جاتی ہے، کیونکہ متکبر فوراً مخلوق کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ یہ سخت ترین سزا ہے، اس لیے تکبر سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بچتے رہو، اگرچہ تمہارا نفس اسے قرآن سکھانے کے لیے کہے۔ حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ کے باعث اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، اور یہی وہ پہلا گناہ ہے جس سے زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی۔ وہ جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے وہ متکبر ہے۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ جاہل کے لیے سب سے اچھی بات خاموشی ہے۔ ریاکاری گویا اللہ تعالیٰ کی نسبت لوگوں کو زیادہ عزیز رکھنا ہے۔ اگر تمہیں رزق میں تاخیر محسوس ہو تو استغفار کی کثرت کرو۔ جو انسان حال پر مطمئن نہیں وہ مستقبل پر بھی مطمئن نہ ہوگا۔ اطمینان حالات کو ناکام نہیں، یہ روح کی ایک حالت کا نام ہے۔ مطمئن آدمی نہ شکایت کرتا ہے نہ تقاضا۔ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ یہ دنیا تو اس قابل بھی نہیں کہ تم اس کی طرف چل کر جاؤ، حیرت ہے کہ تم اس کے پیچھے گھسیٹتے چلے جاتے ہو۔ اکثر لوگ لڑائی کے دوران یہ بات کہہ کر لڑائی جاری رکھتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں تسلیم کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ سنتوں کے مطابق اللہ کی عبادت کرو، کامیاب رہو گے۔ افلاطون سے پوچھا گیا، کون سی شے ایسی ہے جسے کہنا اچھا نہیں اگرچہ وہ حق ہو؟ افلاطون نے کہا، انسان کا اپنی تعریف کرنا۔ گناہ کے بعد ندامت بھی توبہ کی ایک شاخ ہے۔ بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ اگر صدقہ کرنے والا یہ جان لے کہ اس کا صدقہ فقیر سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لینے والے سے زیادہ لذت ملے۔ مسافر کو رخصت کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا مستحب ہے کہ یہ سنت سے ثابت شدہ ہے۔ غصہ اس لیے آتا ہے کہ آپ ایک انسان کی تربیت اپنے مزاج میں کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہر انسان اپنا مزاج رکھتا ہے۔ جس کو ماں باپ ادب نہیں سکھاتے اس کو زمانہ ادب سکھاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ کلام میں نرمی اختیار کر، کیونکہ الفاظ کی نسبت لہجے کا زیادہ اثر پڑتا ہے۔